بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ دیوان امیری میں قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے تعلیمی سال 2022-2023 کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی۔ دیوان امیری میں کل نائب امیر کے ساتھ قطر کے دورے پر آئے ہوئے نائجیریا کے نائب صدر اور ان کے ہمراہ وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ قطر نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے کل قابض اسرائیلی فوج کی سخت حفاظت میں مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر خانیوال میں کل محکمہ برائے انسداد دہشت گردی کے 2 افسران ایک دہشت گرد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ کل دیوان امیری میں قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے تعلیمی سال 2022-2023 کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آغاز میں بورڈ نے تعلیمی سال 2022-2023 کے پہلے اجلاس کے دوران کیے گئے فیصلوں اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ کل کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی گئی اور مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ ان میں آٹومیشن اور میکینیکل سسٹمز کے کنٹرول اور کالج آف انجینئرنگ میں میٹیریل انجینئرنگ کے شعبے کے قیام کی منظوری شامل ہے۔ بورڈ نے ٹیوشن اور ہاؤسنگ فیس سمیت یونیورسٹی فیس میں ترمیم کی بھی منظوری دی ہے۔ کل دیوان امیری میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کے ساتھ قطر کے دورے پر آئے ہوئے نائجیریا کے نائب صدر پروفیسر یمی اوسن باجو اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخ محمد بن حمد آل ثانی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے دنیا کے نامور فٹ بالر پیلے کے انتقال پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شیخ محمد بن حمد آل ثانی نے برازیل کے دارالحکومت ساؤ پاولو میں واقع سینٹوس اسٹیڈیم میں ادا کی گئی ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ قطر نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر کی جانب سے کل قابض اسرائیلی فوج کی سخت حفاظت میں مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شدت پسند اسرائیلی وزیر زبردستی مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہو گیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی یہ حرکت بین الاقوامی قانون اور مقبوضہ علاقوں میں واقع اسلامی مقدس مقامات پر ہاشمی خاندان کی سرپرستی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری کشیدگی کی پالیسی کے خلاف خبردار کیا گیا ہے اور زور دے کر کہا گیا ہے کہ مسجد اقصی کی مذہبی اور تاریخی صورتحال سے کوئی سمجھوتا نہ صرف فلسطینیوں بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ادھر خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح مبارک الحجراف نے بھی کل اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں الحجراف نے اسرائیلی حکام کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا جن کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی امن کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جو مذہبی مقدس مقامات کے احترام کے حوالے سے بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے مسئلہ فلسطین کے جامع اور منصفانہ حل تک پہنچنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جس کے ذریعے فلسطینیوں کی سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں آئے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔
اردن کی حکومت نے بھی اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے مسجد اقصی پر دعویٰ بولنے کی شدید مذمت کی ہے۔ اردن کی وزارت خارجہ کے ترجمان سفیر سنان المجالی نے مسجد اقصی پر دعویٰ بولنے اور اس کے صحنوں کی بے حرمتی کو قابل مذمت اور اشتعال انگیز کارروائی اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اسے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اردن کی وزارت خارجہ نے کل اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے انہیں اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مراسلہ دیا۔ مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ مسجد اقصی صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ایسی کسی بھی کارروائی سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا تعلق مسجد اقصی کے معاملات میں ناقابل قبول مداخلت سے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاواسوغلو اور یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا، جس کے دوران علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق کاواسوغلو اور بوریل نے وینزویلا اور یوکرین کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ صومالیہ کے نائب وزیر اعظم صلاح احمد جامع نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسند الشباب تحریک سے آزاد کرائے گئے علاقوں میں ضروری سروسز کی فراہمی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ صومالیہ کی خبر رساں ایجنسی سونا کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت آزاد کرائے گئے علاقوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صومالیہ کی فوج نے مقامی لوگوں کے تعاون سے ریکارڈ وقت میں اہم فتوحات حاصل کی ہیں اور الشباب تحریک سے متعدد علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں 9 بحری جہاز یوکرین کی 4,32,000 ٹن زرعی مصنوعات لے کر یوکرین کی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے۔ یوکرین کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ زرعی مصنوعات افریقہ، ایشیا اور یورپ کے ممالک کو برآمد کی گئی ہیں۔ کل فرانس میں ہیکٹ ڈیجیٹل ورک سپیسز ENT پر بم یا دھماکہ خیز حملوں کی دھمکیوں کے بعد ملک کے اندر تقریباً 20 اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں سے طالب علموں کا انخلاء عمل میں آیا ہے۔ ایک بیان میں فرانس کی وزارت قومی تعلیم نے وضاحت کی ہے کہ دارالحکومت پیرس میں طالب علموں کو الیکٹرانک اپلیکیشنز کے ذریعے دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر خانیوال میں کل محکمہ برائے انسداد دہشت گردی کے 2 افسران ایک دہشت گرد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس حساس ادارے کے دونوں افسران ایک ہوٹل میں موجود تھے جہاں ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ حملہ آور بعد میں فرار ہو گیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی فٹ بال ٹیم 25ویں عرب گلف کپ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے آج عراق کے شہر بصرہ روانہ ہوگی۔ یہ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 6 تاریخ سے 19 تاریخ تک جاری رہے گا۔ قطر کی ٹیم جمعرات کی شام یعنی کل ٹریننگ ایکسرسائزز کے تحت کویت کی ٹیم کے ساتھ ایک میچ کھیلے گی۔ قطر کی ٹیم نے کل منگل کے روز اسپار اکیڈمی کے اسٹیڈیم میں ٹریننگ اور ٹیکٹیکل ایکسرسائزز مکمل کر لی تھی۔ قطر کی ٹیم میں 23 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کے گروپ کے ساتھ ساتھ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 میں کھیلنے والے فٹ بالرز بھی شامل ہیں۔ قطر اسپورٹس فار آل فیڈریشن QSFA نے رواں ماہ جنوری میں چیمپئن شپ اور دیگر سرگرمیوں کے ایجنڈے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں کھیلوں کے مخصوص اور معیاری ایونٹس شامل ہیں۔ فیڈریشن کی جانب سے کل ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ مینز پیڈل ٹورنامنٹ الصد اسپورٹس کلب میں 29 جنوری کو شروع ہوگا اور یہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ یہ ٹورنامنٹ نان پروفیشنل قطری نوجوانوں کے لیے ہے اور اس میں 3 کیٹیگریز شامل ہیں۔ گروپس کی درجہ بندی ٹینس اور اسکواش فیڈریشن اور الصد کلب کے تعاون سے کی جائے گی۔ QSFA کے ڈائریکٹر آف ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز عبداللہ الدوسری کا کہنا ہے کہ چیمپئن شپ کے کلچر کو پروموٹ کرنے پر توجہ دی جائے گی تاکہ نوجوانوں کو مناسب جگہ فراہم کر کے اپنے پسندیدہ کھیلوں کی مشق کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔
قطر کے الدوحیل کلب کے کوچ ہرنن گریسپو نے کہا ہے کہ QNB سٹارز لیگ کے 2022-2023 سیزن کے 8ویں ہفتے میں الدوحیل کلب کا الغرافہ کلب کی ٹیم کے ساتھ میچ کافی ٹف ہوگا۔ یہ میچ آج عبداللہ بن خلیفہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ الدوحیل 14 پوائنٹس کے ساتھ لیگ ٹیبل پر تیسرے جبکہ الغرافہ 12 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ قطر کی قومی ہینڈ بال ٹیم نے پولینڈ اور سویڈن کی میزبانی میں ہونے والی 28ویں ورلڈ مینز ہینڈ بال چیمپئن شپ کی تیاریوں کے سلسلے میں کل الدوحیل اسپورٹس ہال میں منعقدہ ایک دوستانہ میچ میں مونٹینیگرو کی ٹیم کو 28-30 سے شکست دے دی۔ یہ چیمپئن شپ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 11 تاریخ سے 29 تاریخ تک جاری رہے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا دوستانہ میچ کل جمعرات کے روز ہوگا۔ اور کل قطر کی قومی ٹیم نے مردوں کی ویسٹ ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ اور 17ویں مردوں اور خواتین کے ویٹ لفٹنگ کپ کے اختتامی روز 13 کلرڈ میڈلز حاصل کیے، جن میں 9 گولڈ کے اور 4 سلور کے تمغے شامل ہیں۔ ان دونوں مقابلوں میں جن کا اہتمام قطر ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے کیا تھا، 15 ممالک کے 100 ویٹ لفٹرز نے حصہ لیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کل دیوان امیری میں قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے تعلیمی سال 2022-2023 کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی۔ دیوان امیری میں کل نائب امیر کے ساتھ قطر کے دورے پر آئے ہوئے نائجیریا کے نائب صدر اور ان کے ہمراہ وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ قطر نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے کل قابض اسرائیلی فوج کی سخت حفاظت میں مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر خانیوال میں کل محکمہ برائے انسداد دہشت گردی کے 2 افسران ایک دہشت گرد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حفیظ اور محمد حسن سوڈانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیو ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔